اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے سورہ انفال میں۔ اب گفتگو کا رخ ان لوگوں کی طرف جو کہ اس غزوے میں محفوظ رہے، مشرکین میں سے 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، جو باقی لوگ بچ گئے اللہ تبارک و تعالی ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ فرمایا ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اور ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے سبقوا کہ وہ بچ کر نکل گئے، انہم لا یعجزون بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو مہلت دی ہے تاکہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اور اپنی اصلاح کی طرف آمادہ ہو جائیں۔ اب مسلمانوں سے خطاب، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم ان سے مقابلے کے لیے تیاری کرو اپنی امکانی حد تک، من قوت میں سے، یعنی فرض ہے مسلمانوں پر کہ وہ دشمن سے مقابلے کے لیے جو ممکن قوت ہے وہ فراہم کریں، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اب یہ اس زمانے میں پلے ہوئے گھوڑے تھے، آج کے زمانے میں جو بھی کوئی ایسی جنگی اور عسکری صلاحیت ہو سکتی ہے اس کا حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا یہ ہر مسلمان ملک پر فرض ہے کہ وہ حاصل کرے تاکہ دشمن اس کی طرف پھر آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ جیسے ہماری اپنی مثال موجود ہے، اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو ہندوستان کب کا پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھا چکا ہوتا۔ 10 مہینے اس کی فوجیں ہمارے بارڈر پر رہی۔ تو فرمایا کہ جو بھی قوت میں سے، پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، یعنی عسکری اسباب میں سے جو بھی تم فراہم کر سکتے ہو فراہم کرو، اور اس کے ذریعے سے ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اپنے دشمنوں سے مراد یہاں پر مشرکین مکہ ہیں، جو اولین خطاب مسلمانوں سے تھا اس وقت ان کے دشمن مشرکین مکہ تھے، لیکن ایک اور بھی تمہارا دشمن ہے مسلمانوں، اور وہ کون سا ہے؟ فرمایا وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ کچھ دوسرے بھی ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ یہ اشارہ ہے یہودیوں کی طرف کہ بظاہر انہوں نے تم سے میثاق مدینہ کر رکھا ہے، لیکن اندر سے تمہارے خلاف شدید دشمنی اور خباثت رکھتے ہیں۔ تو تم تو سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا عہد ہے، میثاق ہے، حقیقت میں وہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہتھیار فراہم کرنے ہیں، عسکری صلاحیت اپنی بڑھانی ہے، تو اس کے لیے فنڈز تو چاہیے، اس کے لیے پیسہ تو چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، وہ پورے کا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مشرکین مکہ وہ جھکیں صلح کی طرف، فجنح لہا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ اسی پر اللہ کے رسول نے عمل کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب کہ قریش صلح پر آمادہ ہوئے تو آپ نے ان سے صلح کی، بظاہر دب کے صلح کی۔ تو اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو اے نبی آپ بھی ان کی طرف صلح کے لیے مائل ہو جائیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔
لیکن نوٹ کیجئے کہ یہ حکم جو تھا یہ عبوری دور کے لیے تھا، جب تک ایسی فیصلہ کن قوت حاصل نہیں ہوئی کہ برائی کو بالکل سرے سے مٹایا جا سکے، تو لہٰذا اس دوران اگر کوئی صلح کرنی پڑے تاکہ شاید صلح کے ذریعے سے آمد و رفت ہو اور وہ لوگ آمد و رفت کی وجہ سے باہم ملاقاتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے موقف کو سمجھ سکیں اور حق کی طرف آ جائیں، تو صلح کی اجازت ہے۔ لیکن جب محسوس ہو کہ ہمارے پاس فیصلہ کن قوت ہے تو پھر اسلام باطل کے ساتھ صلح کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مضمون آ جائے گا اگلی سورت سورہ توبہ میں، کیونکہ سورہ توبہ وہ نازل ہوئی ہے سن 9 ہجری میں، اور اس وقت مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی قوت دے چکا تھا، فیصلہ کن قوت دے چکا تھا، لیکن یہ اس وقت کا حکم ہے جب کہ ابھی مسلمانوں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکیں۔ تو اس وقت اگر صلح کرنی پڑے تاکہ صلح کے ذریعے سے کوئی اچھی جو ہے وہ خوشگوار آپس میں صورتحال ہو جس میں فہم و تفہیم ہو سکے، تو اسلام اس دوران اس کی اجازت دیتا ہے۔ فرمایا اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ صلح کے ذریعے سے چاہیں آپ کو دھوکہ دینا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت خاص کے ذریعے سے اور مومنوں کے ذریعے سے، یعنی آپ کو اللہ نے بڑے پیارے جانثار ساتھی دیے ہیں، بڑے جذبے والے، بڑے قربانی دینے والے، ان ساتھیوں کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی مدد کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ کسی بھی اس طرح کی جماعت میں کہ جو کسی مفاد کی وجہ سے وجود میں نہ آئی ہو بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وجود میں آئی ہو، اس میں شریک ہونے والے جتنے والنٹیئرز ہوتے ہیں چونکہ ان کے درمیان آپس میں جڑا رہنا، محبت کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی مفادات ہوں، کوئی کاروباری کا تعلق ہو تو آدمی ان مفادات کی وجہ سے پھر ساتھ منسلک رہتا ہے، بعض کڑوی کسیلے باتیں بھی برداشت کرتا ہے، لیکن جہاں معاملہ رضا کرانا ہو، آپ چاہیں تو ساتھ دیں چاہیں تو ساتھ نہ دیں، ایسی کسی تحریک میں ساتھ جڑے رہنا اور آپس میں ساتھیوں کے دلوں میں الفت اور محبت ہونا، یہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرمایا اور اللہ نے ان کے دلوں میں باہم الفت پیدا کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ وہ سارے کا سارا مال خرچ کر دیتے جو زمین میں موجود ہے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان کے لیے بھی جو بھی مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یعنی یہ ہے اتباع رسول کی افادیت کہ اگر ہم اتباع رسول کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے گی، اللہ ہمیں اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنوں کو جنگ کرنے کا شوق دلائیے۔ اب یہ جنگ کا مرحلہ چلتا رہے گا، بدر سے تو اس کا آغاز ہوا ہے، آپ مومنوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق دلاتے رہیے۔ اور اس کے بعد ایک مومنوں کی جو اہمیت ہے اللہ نے وہ واضح کی، فرمایا وَإِن يَكُم مِّنكُمْ 20 صابرون، اور تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہاری قوت ہے مسلمانوں اتنی ہے، ایمان کی وجہ سے تم اتنے بھاری ہو کہ وَإِن يَكُم مِّنكُمْ 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں گے ڈٹ جانے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 کافروں پر، یعنی ایک ایک مسلمان 10 کافروں کے اوپر بھاری ہوگا، یہ ہے ایمان کی قوت۔ وَإِن يَكُم مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے ہوں گے 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے کافروں میں سے 1000 پر، 100 غالب آئیں گے 1000 پر، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ،
اس لیے کہ کافر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ مادہ پرست ہیں اور انہیں روحانی قوت اور ایمانی قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کیفیت مسلمانوں کی ابتدا میں تھی، بدر کے وقت تھی۔ بعد میں رفتہ رفتہ جب کمزور ایمان والے بھی مسلمانوں کی صفوں میں آنا شروع ہوئے، مکے میں جو ایمان لائے وہ تو بہت ہی مضبوط ایمان والے تھے۔ مکے میں تو ایمان لانا گویا تشدد کو، مار پیٹ کو، مشکلات کو دعوت دینا تھا۔ البتہ مدینے میں آنے کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ایمان لے آئے جو ذرا کچے پکے تھے، چونکہ مدینے میں دونوں جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے بڑے بڑے سردار ایمان لے آئے تھے، تو اب مدینے میں اسلام لانے میں فائدہ تھا، تو اس لیے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقت کا بھی ہمیں پھر رنگ نظر آتا ہے، اور کچھ منافقین بھی مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوئے۔ تو رفتہ رفتہ جب مزید تعداد بڑھی ہے تو اب جو ایمان کا اوسط لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، تو لہٰذا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب رفتہ رفتہ کچھ ایمان کے حوالے سے کمی آئی ہے، اب کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے میں کچھ کمی کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ کمزور بھی ہیں۔ کمزور سے مراد جسمانی کمزور نہیں بلکہ ایمانی قوت کے اعتبار سے کمزور ہے، لہٰذا اب تمہاری کیفیت کیا ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، پھر اگر تمہارے درمیان 100 ہوں، پہلے گفتگو شروع کی تھی 20 سے، کیوں؟ مسلمانوں کی اس وقت تعداد کم تھی، اب تعداد تو زیادہ ہو گئی ہے لیکن ایمانی قوت کے اعتبار سے مجموعی طور پر ایمان کم ہوا ہے۔ اب جو مزید لوگ شامل ہوئے ہیں ان کا ایمان وہ نہیں ہے جو کہ مکے والوں کا تھا، جو مکی دور میں ایمان لائے تھے۔ تو فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، پھر اگر تم میں سے ہوں گے 100 صابرۃ، ڈٹ جانے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی اب ایک مسلمان وہ 2 کافروں پر بھاری ہوگا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے ہوں گے 1000، یغلبوا ألفین بإذن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے وہ 2000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ایک مضمون آ رہا ہے نازک، جنگ بدر کے موقع پر جو 70 کافر قیدی بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے مشاورت کی کہ ان کافروں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو ان کافروں کو غلام بنا لو، اور چاہو تو غلام بنانے کے بعد فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا احسان کر کے ایسی چھوڑ دو۔ اب اللہ کے رسول نے مشاورت کی کہ ہم ان کافروں کے ساتھ کیا کریں، آیا ہم ان کافروں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں احسان کر کے، یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں، اور یا یہ ہے کہ ہم ان کافروں کو بھی مار دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ تھا کہ اگر ایک رائے ایسی ہو جس پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا اتفاق ہو، تو آپ اس رائے کو امپلیمنٹ کر دیتے تھے، نافذ کر دیتے تھے کہ میرے ان دونوں ساتھیوں کی رائے یہ ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کی رائے میں اختلاف ہو تو پھر آپ مزید مشاورت کا دائرہ وسیع کرتے تھے۔ اب اس معاملے میں دونوں کی رائے مختلف تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ان تمام قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے، اور قتل بھی وہ کرے جو ان کا رشتہ دار ہے۔ اسی طریقے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کے مزاج میں ذرا نرمی زیادہ تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ثابت ہو کہ ہمارے نزدیک اصل اہمیت ایمان کی ہے، نسلی تعلق کی نہیں، لہذا جس کا جو عزیز قیدی بن کر آیا ہے وہ خود اس کو اپنے ہاتھ سے مارے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے تمام اپنی نسلی اور جو ہے وہ نسبتی محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو ہم نے ترجیح دی ہے۔ اللہ کے رسول کا اپنا مزاج بھی انتہائی نرم تھا۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر کے فیصلہ کر دیا، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، فدیہ لے کے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جو شخص فدیہ نہیں دے سکتا وہ 10 جو مدینے میں ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، وہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ یہ ہے اسلام میں علم کی اہمیت۔ تو یہ اس کے فدیہ ہو جائے گا، اس کی طرف سے اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے سخت الفاظ میں
متوجہ کیا گیا۔ فرمایا ما کان لنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا ان یکون لہ اسرا، کہ وہ ان کے لیے قیدی ہوں، وہ کافروں کو قیدی بنائیں، حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک کہ وہ زمین میں خون ریزی نہ کر لیں۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، تمہیں فدیہ پسند ہے، مال پسند ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی آخرت پسند کرتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے پہلے گزر نہ چکا ہوتا، وہی اشارہ ہے سورہ محمد کی آیت 4 کی طرف۔ اس آیت میں حکم یہ تھا کہ جنگ کے بعد اختیار ہے، چاہے تو غلام بنا لیا جائے قیدیوں کو، چاہے تو پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور چاہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے احسان کر کے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ تو جنگ سے مراد یہ تھا کہ مکمل جنگ، اس سے مراد وقتی جنگ نہیں تھا۔ انگریزی کی 2 اصطلاحات اس کو زیادہ واضح کریں گی کہ اس سے مراد بیٹل نہیں تھا، اس سے مراد تھا وار، کہ جب مکمل وار ختم ہو جائے اس کے بعد دشمن کے لوگوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے، غلام بنایا جا سکتا ہے، یا پھر آزاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اجتہادی طور پر سمجھا مسلمانوں نے یہ کہ اس سے مراد بیٹل ہے، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد۔ حالانکہ جو وار ختم ہوئی ہے کافروں سے وہ تو فتح مکہ کے بعد ختم ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا اگر ایک حکم اللہ کی طرف سے پہلے گزرنا چکا ہوتا جس سے خاص مفہوم سمجھ لیا گیا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم کو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے ان کافروں سے، اس کی وجہ سے بڑا عذاب پہنچتا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول دیر تک روتے رہے، انہوں نے کہا کہ ایک ایسا عذاب آنے والا تھا جس کا تصور کر کے بھی میں کانپتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر وہ ایک حکم اللہ کی طرف سے پہلے نہ طے ہو چکا ہوتا تو تم نے جو مال غنیمت لیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس میں سے جو بھی تم نے غنیمت لی ہے، جو بھی تم نے فدیہ لیا ہے، وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ یعنی اللہ نے پھر معاف فرما دیا، اجازت دے دی فدیے کی رقم کو مال غنیمت کے طور پر استعمال کرنے کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ذرا سختی تھی قیدیوں کے لیے۔ مقصود کیا تھا کہ ابھی تو ان کافروں کی کمر توڑنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو اگر تم نے ان کو اس طرح سے چھوڑتے رہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بعد میں پھر تمہارے خلاف کسی مارکے میں آ کر اور پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی ہوا کہ بہت سارے قیدی جن کو چھوڑ دیا گیا تھا وہ احد کے میدان میں پھر موجود تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو ابھی تو کافروں کی کمر توڑنے کے لیے، سانپ کو کچلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خون ریزی کی جائے۔ تو پہلا تو یہ باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں بڑی سخت تھیں ان قیدیوں کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر اب وہی میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے کہ انسانوں کو مار دیا جائے، ان کی اولین ترجیح تو یہ ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ لہٰذا اب ان قیدیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نرمی کا اسلوب، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، آپ کہہ دیجئے ان سے جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوا تمہارے دلوں میں کوئی خیر، اللہ کے علم کامل میں اگر ہے کہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے فدیہ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر لوٹا دے گا۔ یعنی اگر اللہ کے علم میں ہوا کہ تم نے آگے چل کر اسلام قبول کرنا ہے، سعادت حاصل کرنی ہے، تو تمہیں اس اللہ کی راہ میں وہ کچھ ملے گا جو زیادہ بہتر ہوگا اس فدیے سے جو تم نے اس موقع پر دیا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس سے پہلے تم نے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ بدر میں آ کر حصہ لیا یا مسلمانوں کے خلاف تم نے کوئی بھی کارروائیاں کی، وہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر اے نبی انہوں نے آپ سے خیانت کرنے کی کوشش کی کہ ابھی تو وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم فدیہ دیتے ہیں، آئندہ ہم مسلمانوں کے خلاف کسی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے، اور فدیہ دے کر یہاں سے چلے گئے، لیکن بعد میں پھر مسلمانوں کے خلاف مہم کا حصہ بن گئے،
تو اے نبی اگر انہوں نے آپ سے اگر وہ چاہیں آپ سے خیانت کرنا، فقد خان اللہ من قبل، تو یہ لوگ تو اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکے والوں کو اپنے محترم گھر کا امین بنایا تھا، ان کے لیے لازم تھا کہ یہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے، اسے بتوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے پاک رکھتے۔ انہوں نے اس اللہ کے گھر میں خیانت کی ہے، اس اللہ کے گھر کو انہوں نے بت پرستی کا مرکز بنا دیا، 360 بت وہاں پر نصب کر دیے۔ تو یہ لوگ تو اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے انہیں گرفتار کرا دیا تھا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ تو ذکر ہے مہاجر صحابہ کا۔ اب اس کے بعد انصاری صحابہ کا ذکر، والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے ان مہاجر صحابہ کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ یعنی دوستی کا معیار اب نسلی تعلق نہیں ہے، دوستی کا معیار دین ہے۔ جن لوگوں نے بھی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، مہاجر صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، اپنا سب کو چھوڑ کر آ گئے۔ اسی طریقے پر انصاری صحابہ نے قربانیاں دیں، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کا خوب اکرام کیا، خوب ان کے لیے اثار کیا۔ فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، البتہ وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی۔ حکم یہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہوا ہے اپنے قبیلے، اپنے علاقے کو چھوڑ کے مدینہ آ جائے، تاکہ مدینے میں مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو، یہ قوت بڑھے، تاکہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ قوت فراہم ہو سکے۔ اب ہجرت کرنا بہت مشکل تھا۔ خود سوچئے کہ اپنا بنا بنایا گھر چھوڑ دینا، اپنی زمینیں چھوڑ دینا، اپنا چلتا ہوا کاروبار چھوڑ دینا، اپنے اعزاء اقارب کو چھوڑ دینا، مشکل میں کام آنے والے دوستوں کو چھوڑ کر کسی نئی جگہ چلے جانا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اگر جو ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے، حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم تو ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں کے کافر نکلنے نہیں دے رہے، پابندی لگا دی ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرو تاکہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ سکیں۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی قوم ہو کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے، تو پھر تم اس قوم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ وہ قوم اگر روک رہی ہے کسی مسلمان کو ہجرت سے، تو پھر تم اس قوم کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اسلام میں میثاق کی اور عہد کی اہمیت۔ اگر کسی کے ساتھ عہد ہے تو اس کو نبھاؤ، اور اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں کہ پہلے عہد توڑو تاکہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے، اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کرو۔ اب انہی دو آیتوں کا حوالہ دیا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1949 میں، جب کشمیر کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں جنگ شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان کا طرز عمل غیر اسلامی ہے۔ ایک طرف ہم نے ہندوستان کے ساتھ معاہدات کیے ہوئے ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، اور دوسری طرف ہم کشمیر میں در اندازی بھی کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو ہندوستان سے سارے معاہدات پہلے توڑ دینے چاہیے، اور پھر کشمیر میں پاکستان کی افواج کو ویسی کارروائی کرنی چاہیے جیسی کارروائی کہ ہندوستان نے حیدرآباد دکن میں کی ہے یا جونا گڑھ میں کی ہے۔ لیکن اوپر سے تو آپ نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور اندر خانے اگر آپ در اندازی کر رہے ہیں، یا بعد میں ہم نے کارگل جیسا واقعہ کیا، تو یہ وہ روش ہے جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت مولانا مودودی کی جذباتی لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی، لیکن ان کا موقف عین قرآن مجید کے مطابق تھا۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اوپر سے تو ہم نے کسی کے ساتھ کوئی عہد کر رکھا ہو اور اندر سے ہم اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہوں۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے ساتھی ہیں، کافر کافروں کے ساتھی ہیں، مومن مومنوں کے ساتھی ہیں۔ الا تفعلوا، اگر تم نے دوستی کا یہ معیار نہ رکھا، تکن فتنۃ فی الارض، تو معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا۔ اگر ہماری محبتیں کافروں کے ساتھ ہوں گی، ان سے دوستیاں ہوں گی، تو پھر ہم کافروں کے خلاف بھرپور کارروائی کیسے کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ ہمارے دل میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے دین کے دشمنوں کے حوالے سے، سختی ہونی چاہیے، اشداء علی الکفار کا معاملہ ہونا چاہیے۔ فرمایا مومن مومنوں کے دوست ہیں، اور اس آیت میں فرمایا کہ کافر کافروں کے دوست ہیں۔ الا تفعلوا، اگر تم نے دوستی کا یہ معیار قائم نہ کیا، دشمنی کا یہ معیار قائم نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، اور کافروں کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہیں ہوگی۔ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیلے گا، وفساد کبیر، اور بہت ہی بڑا فساد پھیل جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير